تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہل سیاست ہیں ان کو سیاست نہیں آتی. ہمارے ہاں جنرلی جو ایک یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ اس آبادی کے خلاف ملا ہیں کہ ملا کہتے ہیں کہ آبادی کو مت روکو. ہم کوئی جو مولوی ہے اس کی کوئی بات مانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کون سی بات مولوی کی مانی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ ختم کر دی؟ کیا ہم پورا تولتے ہیں؟ کیا تشدد ختم ہو گیا سوسائٹی؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ یہ سارا ایک عذر ہے. آپ کیا طرز عمل سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا وہی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو چلائیں گے، وہی عمران خان کے خلاف بات کریں گے، یا وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے اس ملک کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دل جڑ جائیں؟ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو حکومت کرنے دیں، اور جس کو لوگ ووٹ نہ دیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. پاکستان کو 76 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پاکستان آج بھی ہر وقت کسی نہ کسی نازک دوراہے پر کھڑا نظر آتا ہے. کبھی سیاست میں اونچ نیچ رہتی ہے، کبھی معیشت بگڑنے لگتی ہے، کبھی کلچرل اسالٹ ہوتے ہیں، کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس سے پوری قوم نوحہ خواں ہو جاتی ہے. دہشت گردی کا دور دورہ رہتا ہے، سیاسی لیڈروں کو پھانسی پہ بھی لٹکایا جاتا رہا ہے، ڈکٹیٹر بھی آتے رہے ہیں، حکومتیں بدلتی رہی ہیں، حکومتیں بنائی جاتی ہیں. یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے جب کوئی بھی حکومت 5 سے 10 سال اپنے پورے کرے اور پاکستان کو سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی نصیب ہو. چونکہ ہم ان مسائل پر گفتگو تو کر سکتے ہیں، ان کا احاطہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے سولوشن پارٹ پہ نہیں جا سکتے. ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ ہم کیا کریں، سرا کہاں سے پکڑیں گے، ختم کہاں کریں. لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو میرے خیال میں ہم ایسے مسائل گفتگو کرتے ہیں جو پاکستان کے ڈویبل مسائل ہیں، جن کو کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے. اور سب پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو. مجیب الرحمان شامی صاحب روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ہیں. زندگی کے بھی انہوں نے رسالے کو اجرا کیا، قومی ڈائجسٹ بھی چلایا، اور پاکستان کا کوئی چینل نہیں جہاں پر یہ گفتگو نہ کرتے ہوں. ان کی گفتگو کا خوبصورت انداز، ان کا بے ساختہ پن، اور اس گفتگو کے اندر جس طریقے سے یہ پاکستان کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے. اسی لیے ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے، اور میں ابھی آپ سے ان کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. ویلکم ٹو دی شو سر. شکریہ جناب، نوازش. شامی صاحب، مجیب الرحمان شامی، شامی سے سر کیا مراد ہے؟ تخلص ہے؟ کہاں سے یہ آپ کو ملا، یا خاندانی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تعلق ہے شام 84 سے، جو ایک قصبہ ہے مشرقی پنجاب میں، ہوشیارپور کے قریب. صحیح. تو یہاں ایک بزرگ جو ہیں ان کا مزار ہے، حضرت تاج العارفین شیخ عبدالنبی شامی. وہ ہمارے جد امجد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہماری خاندانی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو خود دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دی. ماشاءاللہ. ان کا مزار ہے وہاں، اور ان کی جو اولاد ہے نا وہ شامی کہلاتی ہے. تو اس نسبت سے ہم شامی ہیں. ماشاءاللہ. شامی صاحب، پاکستان کے ہم مسائل جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ حل طلب نظر نہیں آتے. کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کوئی مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس طرف ہمارا منہ نہیں ہوتا جدھر ہم نے جانا ہوتا ہے. مجھے یہ جاننے کی
کوشش ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کا مسئلہ ہے، اوور پاپولیشن جسے کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پشاور والا واقعہ ہوا تھا تو تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو اہم مسائل ہیں، جس میں دہشت گردی بھی سر فہرست تھا کہ یہ جو آبادی کا مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے ایوب خان کے وقت سے لے کر، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایوب خان صاحب نے کوئی تھوڑی سی اس پہ کام کی تھی. اس کے بعد کسی بھی حکومت نے میرا خیال کوئی ایسا ٹھوس کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں، کیونکہ ہمارے ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ. کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، لیکن کھانے والے منہ زیادہ ہیں، کام کرنے والے ہاتھ کم ہیں. اس ساری صورتحال کے ادراک کے لیے میں آپ سے یہ گزارش چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آخر کس طریقے سے ہمیں کیسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ گورننس بہتر ہو جائے، جس سے معیشت پر کم بوجھ پڑے، جس سے کہ ہمارے ہاں ایک سکون اور امن کا دور دورہ ہو. دیکھیں خان صاحب، آپ نے بہت لمبی بات کی ہے. اگر جائزہ لیں تو بات بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اگر اس کو مختصر کریں تو بہت سمٹی ہوئی ہے. وہ جو میرے خیال ابن انشا کا شعر ہے، شاید، ایک خالص سویدہ میں پہنائیے دو عالم، پھیلا ہو تو ایسا ہو اور سمٹا ہو تو ایسا ہو. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہل سیاست ہیں نا، ان کو سیاست نہیں آتی. اور جب پاکستان قائم ہوا ہے اس کے پاس سب کچھ تھا، ولولہ تھا، حوصلہ تھا، یقین تھا، یقین محکم تھا. اور پاکستان نے اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ قائم نہیں رہ سکے گا، چل نہیں پائے گا، لیکن پاکستان نے چل کے بھی دکھا دیا، قائم ہو کر بھی دکھا دیا. لیکن پھر چند سال کے بعد ہمارا جو نظام حکومت ہے نا، وہ تلپٹ ہو گیا، مارشل اللہ گیا. تو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ تھی نا، وہ ٹرینڈ نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے جلدی رخصت ہو گئے، وہ رخصت ہو گئے. ان کے بعد لیاقت علی خان تھے، ان کو رخصت کر دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تحریک پاکستان کا کہ 1.5 لیڈر تھے. صحیح. پورے تو قائد اعظم تھے اور آدھے لیاقت علی خان. واہ. اس کے بعد پھر ایک سب ایک جیسے تھے. تو وہ جو کوئی تجربہ نہیں تھا ملک چلانے کا، اور نتیجے میں ایک آپا دھاپی کا منظر دیکھنے میں آیا. اور پھر ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہتے، اپنے تجربات سے سیکھ جاتے، لیکن یہ ایک انٹرونشن ہوئی. پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب کے آتے ہیں 10 سال، وہ برسر اقتدار رہے اور ایک قسم کا استحکام رہا، بہت کچھ آگے بڑھے. اور پھر لیکن ہوا یہ 1965 کی جنگ پھر چھڑ گئی، اور جو کچھ ہم نے کیا کرایا تھا نا، اس پہ پانی پھر گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور جنگ ہمیں بھگتنا پڑی 1971 میں. ملک 2 لخت ہوا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو 3 جرنیل ہیں، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، انہوں نے طویل عرصہ تک حکومت کی ہے. اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں ان میں سے 1-2 کو چھوڑ کر کسی نے اپنا 5 سال پورے ہی نہیں کیے. اور آج بھی جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بٹی ہوئی ہے.
اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ماحول میں ایک افراتفری ہے۔ اور آبادی کی بات آپ نے کی، جب پاکستان قائم ہوا تو 3.5 کروڑ کے قریب آبادی تھی اس علاقے کی، جس میں آج پاکستان قائم ہے۔ درست۔ آج ماشاءاللہ پتہ نہیں 25 کروڑ ہے یا 24 کروڑ ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے گنا اضافہ ہوا۔ اور مشرقی پاکستان جو ہے، جب وہ ہم سے الگ ہوا تو اس کی آبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان کی نسبت۔ آج وہاں کی آبادی 16 کروڑ ہے، صحیح۔ ہماری 24-25 کروڑ ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی فرصت ملتی، ہم اپنے مسائل پر غور کرتے، ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے، سکون سے بیٹھ کے کوئی کام کرتے، تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے۔ وہ تو اسی میں ہے نا، جس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مخالف اس کو دھکا دینے میں لگ جاتے ہیں، وہ کرسی بچانے میں لگ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک طرح کی خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ اچھا شامل صاحب، یہ بالکل آپ نے درست نقشہ کھینچا۔ جو حالات و واقعات پاکستان کی سیاست کے رہے، اس میں تو واقعی آپ ایسے کام جو کہ جس سے کہ ملک کی سلامتی جو ہے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک ہماری سلامتی کے لیے ہیزرڈ ہے اوور پاپولیشن۔ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہم پر نافذ کرتی جائے تو ہم اس میں ایک ہیزرڈ ہوتا ہے ہمارے لیے جنگ کا۔ یہ جو اوور پاپولیشن ہے، 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، کوئی 3 کروڑ کہتا ہے، کوئی 3.5 کروڑ بھی کہتے جو جا رہے ہیں ان کی جو درگت بن رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، کتنے ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، کتنے ہیں جو خانہ بدوش ہیں۔ آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ہسپتال نہیں ہے، ضرورت کے مطابق تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق آپ کے پاس کارخانے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں نا، ایک ہم نے ہڑبونگ مچا رکھا ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اس میں سر ایک جو چیز اہم یہ بھی ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، دیکھیے سیاستدان جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی ایک تقریباً 30-40 سال تو نوکری کی ہے، اور اس کے دوران یہی دیکھا ہے کہ جو کچھ سیاستدان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے یا حکمرانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس کی کھیر پکائی جاتی ہے نیچے سے، اور وہ پکا کر ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جنرلی جو ایک یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ اس آبادی کے خلاف ملا ہیں، کہ ملا کہتے ہیں کہ آبادی کو مت روکو۔ ایک زمانہ تھا جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ہمیں ضرورت ہوتی تھی مردوں کی، جو لڑنے والے ہونے چاہیے، لیکن آج کل تو جنگ کا زمانہ نہیں رہا۔ آج کل تو وہ حالات ہونے چاہیے کہ جہاں انسان جو ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سمندر کی طرح، ان کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، فوڈ انسیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ماشاءاللہ صبح شام سڑکوں پر دیکھتے ہیں ایک ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایک نوائز پولیوشن ہے آپ کے پاس۔ نہیں، ملا تو مشرقی پاکستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ یہی بات میں سر آپ سے بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ بلکہ وہاں تو وہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ پروگرام چل رہا ہے ان کا۔ بالکل سر، وہاں کا کہتے ہیں کہ ملا صاحب جو اذان دیتے ہیں ایک خاص وقت میں، ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اس اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹراسیپٹیو یوز کرنے ہیں۔ یہ مجھے باقاعدہ، چونکہ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس دیکھیں، بات یہ ہے، ہم کوئی جو مولوی ہے اس کی کوئی بات مانتے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ ہمارے یہاں کون سی بات مولوی کی مانی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ ختم کر دی؟ کیا ہم پورا تولتے ہیں؟ کیا تشدد ختم ہو گیا سوسائٹی میں؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ سارے لوگ جو ہیں سارے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک عذر ہے۔ مجھے تو مولوی جو ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی بہت سو کی رائے یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور کچھ کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو حکومت ہے وہ اپنی پروگرام تو چلا رہی ہے خاندانی منصوبہ بندی نیم دلی کے ساتھ۔ تو جو آپ سے تو ٹریفک نہیں کنٹرول ہو رہا۔ آپ دیکھیں چلے جائیں، ایک موٹر سائیکل پہ 4-4 5-5 لوگ چڑھ کے پھر رہے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں حادثات میں مر رہے ہیں۔
اپاہج ہو رہے ہیں اور کسی ٹس سے مس نہیں ہوتے. پارکوں میں ایک ہجوم ہے, تو کس نے روکا ہے آپ کو؟ ریسٹورنٹس میں بے تحاشا لوگ. مولوی نے روکا ہے کہ ٹریفک ٹھیک نہ کرو. اچھا سر, ایران میں جیسے وہاں بھی ملائیت ہے, لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے ایک باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا ہے. ون چائلڈ پالیسی چائنا کی طرح نہیں کی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس کسی بھی شادی ہوتی ہے کپل کی, وہ اس کو پہلے ایک باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور کاؤنسلنگ کے بعد پھر ان کی شادی ہوتی ہے. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. میں تو کہہ رہا ہوں ٹریفک نہیں کنٹرول کر پا رہے آپ. ہر ادارہ جو ہے اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے. پی آئی اے کا کیا حشر ہوا, ریلوے کا کیا حشر ہوا, اسٹیل مل کا کیا حشر ہوا. کیا یہ مولوی ان کو چلا رہے تھے ان اداروں کو؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہنے کی. ایک عزم ہونا چاہیے کچھ کرنے کا. جب آپ کرنے کا ارادہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. دیکھیے نا سر, ابھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے ایک آبادی کے اوپر کانفرنس کی تھی جس سے ثاقب نثار صاحب بیٹھے تھے, مولانا طارق صاحب جو تھے باقاعدہ انہوں نے خطاب بھی کیا اور بڑے بڑے دانشوروں نے خطاب کیا. لیکن مجھے وہ تقریر سننے کا اتفاق ہوا, اس میں کوئی آبادی کے متعلق ٹھوس بات نہیں کی گئی, دائیں بائیں سے کر کے گزر گیا. وہ تو دیکھیں نا آپ, حکومت جو ہے اس کا ارادہ نہ ہو, اس کا پروگرام نہ بنائے, اس کے لیے تحریک نہ چلائے, تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو سب ناکردہ کاری ہے ہمارے اہل اقتدار کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے سیاست کے اندر. کوئی بھی حکمران آئے, بھائی 10 سال وہ حکومت کرے. دیکھیں آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, کسی ملک میں, انڈیا میں, ایران میں, امریکہ میں, چین میں, انگلستان میں, کہیں یہ سوال زیر بحث نہیں آتا کہ حکومت کا کیا بنے گا, حکومت کب ختم ہوگی, نئی حکومت کب قائم ہوگی. یہ کہیں سوال زیر بحث نہیں ہے. اچھا سر, دوسرا سوائے پاکستان کے. اچھا دوسرا سر, یہاں دیکھیے, یہاں ہم بیٹھتے ہیں, باتیں کیا شروع کرتے ہیں, ہاں جی, حکومت کا کیا بنے گا, کیسے اس کے بھیجنا ہے گھر. او بھائی, جس طرح ایک دستور ہے ہمارا, اس کے مطابق حکومت بننی چاہیے, اس کے مطابق تبدیل ہو جانی چاہیے. اس میں بحث کی بات کیا ہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کی. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے بعض اوقات ہماری جو ہم پاکستانی جو ہیں من حیث القوم, خواہ بچپن ہو, لڑکپن ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, ہمارے مزاج میں فرق نہیں پایا جاتا. بوڑھے ہو کے بھی ہم بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں, بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں, بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں. تو سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے ہمارے اندر ایک بات تو ہے نا کہ ہم جس بات پہ لگ جائیں نا وہ تو پھر اچیو کر کے رہتے ہیں. ملک بنایا نا, بنا کر دکھا دیا. اس کے بعد ایٹم بم, کوئی مان سکتا تھا کہ اس پاکستان کے پاس یعنی ایٹمی صلاحیت آ سکتی ہے؟ پورا عالم اسلام جو ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے ملک ہیں, کتنے وسائل ہیں ان کے پاس, وہ پوری دنیا میں ہے. تو پاکستان جو تھا اس نے کم وسائل کے ساتھ یہ معجزہ کر دکھایا. اور پھر پاکستان جو ہے اس نے اتنی بڑی فوج کھڑی کی. افغانستان میں ٹریلینز آف ڈالر لگے ہیں, فوج نہیں بنا سکے. سول اسٹرکچر ہم نے, ہماری بیوروکریسی اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا, ہماری عدلیہ اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا نا. جی ہاں. تو پھر آپ یہ مجھے بتائیے, پھر ہم نے کرکٹ کے میدان میں ورلڈ کپ حاصل کر کے دکھایا, ہاکی کے میدان میں, فٹ بال کے میدان میں, اسکواش میں ہم نے ایک دھاک بٹھائی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیز حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر استقلال نہیں ہے, ہم اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ آپ ایک حسن اتفاق کہہ لیں یا آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے ہاں دہشت گردی بڑھی ہے ہم نے اسے ختم کیا, وہ فوجی ادوار سے بڑھی. ضیاء الحق صاحب آئے تو رشین انویژن ہو گیا اور ہم اس کا شکار ہو گئے. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, 9/11 ہوا. لیکن ایسے واقعات سیاسی حکومتوں میں نہیں ہوئے. ہم وہ تو دیکھیں نا, ایک اب اتفاق کی بات ہے, لیکن سیاسی حکومتوں نے اس دہشت گردی پہ قابو پا کے دکھایا. نواز شریف صاحب کا جو دور حکومت تھا پچھلا,
جب اس میں پشاور کے اسکول پہ حملہ ہوا اور دنیا تو کہہ رہی تھی کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، وہاں قبضہ کر لیں گے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے ان کے پاس چلے جائیں گے، لیکن پھر پوری قوم کھڑی ہوئی اور ساری جماعتیں متحد ہوئیں اور دہشت گردی کو ہم نے شکست دی، ان کے دہشت گردوں کا سر کچلا۔ تو یہ بھی اچیومنٹ بھی کی نا، جب ہم متحد ہو جائیں، جب ہم یکسو ہو جائیں ہم معجزے کر سکتے ہیں، اور جب ہم منتشر ہو جائیں تو ہم اپنی ہی قبر کھود سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ملک میں جو خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، جس میں ریپ سے لے کے گینگ ریپ سے لے کے ایسڈ تھروئنگ لیں، آنر کلنگ لے لیں، یا بچوں کے ساتھ زیادتیاں لے لیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں لے لیں، یہ ایسے کرائم ہیں جس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح کرائم میں اضافہ، اس کے سمٹمز بھی ہیں، غربت کے سمٹم بھی ہیں، آبادی کے بڑھنے کے سمٹمز بھی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کرائمز کے یعنی بے کنی کے لیے کچھ ایسے انتظامات ہونے چاہیے جس سے سپیڈی ٹرائل ہو؟ آپ دیکھیے کہ جن خواتین کو، پڑھی لکھی خواتین کو یہاں باہر سے برطانیہ سے آئے ہوئے پلٹے ہوئے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ نور مقدم صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور بہت کیسز ہیں، لیکن جو مجرم ہیں وہ جلدی جسے کہتے ہیں اپنے انجام کو نہیں پاتے۔ یہ کرمنل لاء میں ہماری کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی، یا حکومت کا کیا وہ ہے جسے کہتے ہیں سستی ہے، جس سے جرائم بڑھنے میں اور مدد ملتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جرم تو ہر جگہ ہوتا ہے، پورا دنیا چلے جائے، ہر ملک میں جیل خانے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں مجرموں کو سزا دینے کے اور جیلوں میں رکھنے کے لیے، تو جرم تو ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جرم کی تشہیر بڑی ہوتی ہے، صحیح، جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں کس ملک کا میڈیا ہے جو پرائم ٹائم ہے ٹیلی ویژن کا، اس کے اندر کرائم سٹوریز جو ہیں ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہیں؟ کسی ملک کی مثال دے دیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں کرائم کی تشہیر کتنی ہوتی ہے۔ لیکن سر ایک تو یہ ہے، ہاں جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں بھی ہیں جو آپ نے گنوائی ہیں، لیکن ہماری یعنی جو ہماری عدالتیں ہیں، سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے، بالکل درست ہے۔ یہ ریپ کے کیسز ہیں، مرڈر کے کیسز ہیں، دہشت گردی، ہماری عدالتیں بنی ہیں خصوصی، لیکن پھر وہاں کام نہیں ہوتا، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ شامی صاحب، محبت کی شادی کرنے والے تمام جوڑوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا محبت کرتا ہے تو باپ مٹھائی بانٹتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کو محبت ہوگی، اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کے جو پسند کی شادی کرنی ہے، وہ شادی ہو جاتی ہے، 2-3 سال بعد گھر بلا کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جب ایسی سٹوریز باہر جاتی ہیں، میڈیا ہمارا نشر کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس ملک میں پھر کیا؟ دیکھیں یہ تو معاشرتی مسائل ہیں نا، اور جہالت کے بھی مسائل ہیں، کوئی قبائلی روایات بھی ہیں کہ بچیاں جو ہیں اگر وہ شادی کر لیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر تو اسے ماں باپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اس میں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بچیوں اور بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے وہ بڑوں کو راضی کر کے شادی کریں، بڑے بھی سمجھ جائیں اور چھوٹے بھی سمجھ جائیں۔ تو یہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے نا، یہ پورے ملک میں نہیں ہو رہی، بعض خاص علاقے ہیں جہاں ہوتا ہے۔ سر ایک ایسا واقعہ جو دل دہلا دینے والا ہے، جو کہ ٹی وی پر بھی چلا ہے، ایک خاتون جو ہے 6 ماہ کی پریگننٹ ہے، اور اس کا پیٹ کو کاٹ کے اس میں سے بچہ نکالا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس کے سینے میں بیٹھ کے آدمی نے وہ بچہ نکلا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت کو چھری سے گلے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ جو جرائم ہے، یہ تو ہلاکو خان، چنگیز خان بھی نہیں کرتے تھے جو یہ کرتے ہیں۔ درست بات ہے، یہ پاگل لوگ، جنونی لوگ بعض اوقات نشہ کرتے ہیں اس طرح کی، یہ تو ہر جگہ، یعنی ایک اس طرح کے مثالیں جو ہیں، گھنونی مثالیں تو ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ کسی نے کوئی، آپ دیکھیں وہاں بھی لیڈی کلرز تھے، وہ بچوں کو مارنے والے تھے، بڑے گھنونے جرائم ہوئے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں
ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جرائم سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا سر، وقت کی کمی ہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ گفتگو کرتی جائیں، کیونکہ پاکستان کے جتنے بے شمار مسائل ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی صرف کی ہے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی. جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے، یہ آخری سوال ہے میرا، اس موجودہ صورتحال کو اگر آپ اس کا ذرا جائزہ لیں، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پیچھے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی، کس طریقے سے اپنے اپوزیشن کو، اپنے مخالفوں کو انہوں نے کس طرح دھویا، میڈیا پہ دھویا، بین الاقوامی محاذوں پہ جا کر دھویا، اور اس کے بعد قید خانوں میں ڈالا. آج وہ قید میں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قطع نہیں اس بات کے کہ نواز شریف صاحب نے کیا ملک کو لوٹا یا منی لانڈرنگ کی، اس چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم ماضی کے طبلے بجاتے رہیں گے، ماضی کے شادیانے دیکھیں گے، جی ماضی میں کیا کچھ ہوا، اسی پہ جھومتے رہیں گے تو ملک کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے سر آپ بتائیے، اب نواز شریف صاحب یہاں آ رہے ہیں اس وقت، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ بہت غیر جانبدارانہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ ایک امن کی بات کرتے ہیں، آپ صلح جوئی کی بات کرتے ہیں. آپ نے پاکستان جب بنا تھا 14 اگست کو آنکھ کھولی تھی. آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے پاکستان کے بارے میں؟ آپ کیا طرز عمل سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں آئیں گے تو کیا وہی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو چلائیں گے، وہی عمران خان کے خلاف بات کریں گے، یا وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے اس ملک کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دل جڑ جائیں؟ دیکھیے، خواہش تو میری یہ ہے کہ جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں. وہ نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سراج الحق ہوں، وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور رولز آف دا گیم طے کر لیں. اور پھر دیکھیے، جس پر جو بھی الزام ہے عدالتوں میں جائے، سامنا کرے اس کا. اب نواز شریف صاحب پر جو الزام لگے تو عدالتوں میں کیا ثابت ہوا؟ عدالتوں میں تو سزا تو ان کو دے دی گئی کہ آپ نے ایک بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی جو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو تنخواہ وصول بھی نہیں کی، آن پیپر تھی. تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی الزامات ہیں وہ عدالتیں جانیں اور الزامات جانیں. آپ تو بیٹھ جائیں، رولز آف دا گیم طے کر لیں. آپ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے جب تک آپ ضوابط طے نہیں کرتے. آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے جب تک آپ ضوابط طے نہیں کرتے. آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے جب تک ضوابط طے نہیں کرتے. تو سیاست کا کھیل بھی نہیں کھیل سکتے، اس میں بھی فاؤل نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب تو بار بار کہتے تھے کہ میں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، صحیح، اور میں نے ضوابط کو کا جو عمل کرنا ہے ان پہ یقینی بنایا تھا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو حکومت کرنے دیں، اور جس کو لوگ ووٹ نہ دیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. بہت مہربانی سر. ناظرین، یہ تھے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. پاکستان کے مسائل تو لاتعداد ہیں، تو ہم اس محدود وقت میں نے وہی ایک دو مسائل کی بات کی، اور شامی صاحب نے ان پہ جس طرح روشنی ڈالی، جو حل بتائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. اس میں نہ تو کسی امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے، نہ IMF سے امداد لینے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستانیوں نے خود حل کر رہے ہیں. جو بات شامی صاحب نے آخر میں کہی وہ بہت توجہ طلب ہے کہ یہاں پر سیاستدانوں کے درمیان میثاق محبت ہونا چاہیے، میثاق برداشت ہونا چاہیے. تبھی یہاں ملکی استحکام بھی اس میں اضافہ ہوگا، تبھی یہاں کی معیشت بھی پھلے پھولے گی، اور اس سے پاکستان صحیح معنوں میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے دل و دماغ ابھی تک 20ویں صدی میں ہے. تو اس میں جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.